ہمارا سردار کاہن روحانی رہنماؤں کو ہمیشہ ایمانداروں کو یسوع مسیح عظیم سردار کاہن کی طرف ہدایت دینی چاہیے، نہ کہ اپنی طرف۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ اس دستاویز کے منظر عام پر آنے کے وقت مصنف نے ملک صدق کا حوالہ دیا ہے۔ میرے خیال سے اب وہ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ملک صدق کا کافی مرتبہ ذکر کرتا ہے، اور اب جب کہ وہ اسے حاصل ہے تو وہ اسے بیان کرنے لگا ہے۔ اب آخری حوالہ 6 باب اور اس کی 20ویں آیت میں سے تھا، جہاں وہ کہتا ہے، جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا ہے۔ اب وہ 7 باب میں جاتا ہے اور بیان کرتا ہے یہ شخص ملک صدق کون ہے۔ تو میں یہاں 7 باب اس کی 1 سے 3 آیت میں پڑھتا ہوں۔ ملک صدق کی عظمت اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عبرانی لفظ شالوم سے نکلا ہے اور اس کا مطلب اطمینان ہے۔ اس کا لفظی مطلب یہی تھا۔ عبرانیوں میں شالوم اطمینان، اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ یہ شخص یسوع کے پیچھے چلنے والا تھا۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو فتح کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اب میں کہتا ہوں یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والا، یہ ایمان سے تھا، جیسے کہ ابراہیم ایمان لایا تھا اور وہ خدا کو مانتا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس نے کیا سمجھا یا اسے یہ مکاشفہ کیسے ہوا، لیکن وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دہیکی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ۔ یہ بے باپ بے ماں بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ ابراہیم ان سے اس وقت ملا جب وہ 4 بادشاہوں سے لڑ کر واپس آئے جنہوں نے لوط کو قید میں لے لیا، اور جیسا کہ عام تھا اس نے فضل لیا، اور جب وہ اس جنگ سے واپس آیا تو ابراہیم نے ملک صدق سے ملاقات کی اور حقیقت میں اسے 10واں حصہ دیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ جانتا تھا کہ یہ ایک راست باز آدمی تھا، ایک ایسا آدمی جو خدا پر ایمان رکھتا تھا اور خدا کے وعدوں پر یقین رکھتا تھا۔ اب سب لوگ مانتے ہیں کہ ملک صدق دراصل یسوع مسیح کا پرانے عہد نامے کا مظہر تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک امکان ہے، لیکن میں اس پر یقین نہیں کرتا ہوں، اور مجھے صرف اس کی وجہ بتانے دو۔ داؤد نے صدیوں بعد اپنے مسیحائی زبور میں سے ایک میں اس آدمی کا حوالہ دیا۔ ظاہر ہے کہ روح القدس اسے صرف اس کی یاد یا اس کے ذہن میں لے آیا، اور داؤد نے یہی کہا، خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ چنانچہ داؤد نے بھی اس آدمی کا حوالہ دیا۔ اب باب کے آخر میں ہمیں ایک وضاحت ملنا شروع ہوتی ہے۔ میں اس لحاظ سے یقین کرتا ہوں کہ یسوع مسیح اور اس پرانے عہد نامے کے آدمی ملک صدق کے درمیان یہ موازنہ کیوں ہے؟ ایسا کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے ہمارے سردار کاہن یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ اس کے متعلق بات کر رہا ہے، لیکن اب وہ 26 آیت میں ہمیں اس کے متعلق مزید بتا رہا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو پاک اور بے ریا اور بے داغ اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو۔ اب ملک صدق اس طرح کا شخص نہیں تھا، مگر یسوع مسیح تھا۔ وہ مجسم خدا تھا، اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا۔ اس لیے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ہمیشہ کے لیے کامل ہو کر وہ ہر طرح سے آزمایا گیا جس میں ہم ہیں، اور پھر بھی بغیر گناہ کے، تاکہ وہ ہر جد و جہد ہر آزمائش سے پہچان سکے جو ہمارے پاس ہے۔ اب میں یسوع مسیح کے بارے میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اور جو کچھ ہم نے ملک صدق کے بارے میں پڑھا ہے، اس پر نظر ڈالتے ہوئے کچھ مشاہدات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ملک صدق پرانے عہد نامے میں ظاہر ہوا۔ اب یہ ضروری ہے کہ وہ وہاں ظاہر ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک جسمانی شخص سے پیدا نہیں ہوا، وہ بس منظر عام پر آیا۔ وہ منظر عام پر آتا ہے۔ ہم اس کے والدین کے متعلق کچھ نہیں جانتے کہ وہ زندہ تھے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا تھا اور وہ نہیں مرا۔ اس نے بلا شبہ ایسا کیا کیونکہ وہ ایک شخص تھا۔ اس طور پر اس کی کہانی کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں تھی۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں تھی، یہ صرف اتنا ہے کہ کہانی ہمیں وہ تفصیلات نہیں دیتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہمارے ذہنوں میں وہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن ہے، ہم یہی جانتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کا ملک صدق سے کیا موازنہ؟ بس اسی طرح اس غیر معمولی انسانی کاہن اور بادشاہ نے خوبصورتی سے یہ مثال پیش کی ہے کہ یسوع مسیح ایک ابدی سردار کاہن ہے جس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں۔ یسوع مسیح کا لفظی طور پر نہ کوئی آغاز تھا اور نہ ہی کوئی انتہا۔ وہ پیدا ہوا اور انسان بنا، لیکن وہ آسمان پر واپس چلا گیا۔ اگرچہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوا تھا اور یروشلم میں صلیب پر اپنی جان دی، وہ دوبارہ زندہ کیا گیا تھا اور باپ کے پاس واپس چلا گیا۔ اب دوبارہ ملک صدق کو دیکھیں گے۔ ملک صدق لاوی کی کہانت کا حصہ نہیں تھا۔ تمام کاہن جو مقرر کیے گئے تھے وہ لاوی کی کہانت کا حصہ تھے۔ وہ نہیں تھا۔ ہارون اور دوسرے کاہنوں کی دیکھ بھال کے لیے اسرائیل میں لاوی نظام کے قائم ہونے سے صدیوں پہلے اس نے در حقیقت ابراہیم سے 10واں حصہ وصول کیا تھا۔ ویسے یہ کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، یسوع مسیح کے متعلق سوچیں۔ یسوع مسیح لاوی کے قبیلے سے نہیں بلکہ یہودا سے تھا۔ تمام کاہن لاوی سے آئے تھے لیکن مسیح نہیں، اس لحاظ سے وہ ملک صدق سے ملتا جلتا تھا۔ مزید یسوع مسیح ہمارا عظیم سردار کاہن ہے، ایک ایسا عہدہ جو غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہوا۔ یہ ملک صدق کے بارے میں سچ نہیں تھا۔ یسوع مسیح کی کہانت دائمی ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے۔ تو یہاں عبرانیوں کے خط میں عبرانیوں کا مصنف ملک صدق کی ایک بہت ہی وسیع مثال استعمال کی ہے، جو ہمارے عظیم سردار کاہن یسوع مسیح کی ایک اہم عکاسی اور مثال ہے، اور یہ پہلی صدی کی دنیا میں اس کے سامعین کے لیے، خاص طور پر اس کے یہودی سامعین کے لیے معنی خیز ہوگا۔ تو غور و فکر کا سوال یہ ہے میرے عزیزو، اگرچہ کچھ لوگ پادریوں اور روحانی رہنماؤں کے طور پر خدمت کرنے والوں کو کاہن کے طور پر جانتے ہیں، یہ اصطلاح نئے عہد نامے کے مصنفین نے کبھی بھی کلیسیا میں روحانی رہنماؤں کی شناخت کے لیے استعمال کیوں نہیں کی؟ کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ نئے عہد نامہ میں ہمارے رہنماؤں کو کاہن کے طور پر کبھی نہیں کہا گیا۔ کچھ مذہبی نظام ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ اب ایک وجہ کہ نئے عہد نامہ میں کلیسیا میں رہنماؤں کو کاہن نہیں کہا گیا وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے پاس گناہوں کو معاف کرنے کی قوت نہیں ہے، اور جس لمحے آپ ایک پادری کے بارے میں بات کرتے ہیں، لوگ غلط طریقے سے شناخت کرتے ہیں کہ ایک پادری کس طرح ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ صرف یسوع کے پاس یہ قوت ہے۔ بدقسمتی سے یہ کچھ مذہبی گروہوں کا حصہ بن گیا ہے جو پادری کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اب مجھے یقین ہے کہ کچھ اس اصطلاح کا استعمال کر سکتے ہیں پادری، اور پھر بھی سکھاتے ہیں کہ ان کے پاس گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن لڑکے لوگوں کے ذہنوں میں جو تعلق ہے اس کی وضاحت کرنا بہت مشکل ہے۔ جب وہ سمجھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں لفظ پادری کا استعمال کیسے ہوا، اعتراف اور معافی ایک باقاعدہ ضرورت ہے۔ جب یہ اصطلاح ان کے رہنماؤں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس سے معافی کا غلط احساس ہوتا ہے، وہ معافی صرف یسوع مسیح میں ہے، یسوع مسیح کے بہائے گئے خون میں۔ یہ دلچسپ ہے، جب ایماندار بن گیا، میں ایک نظام میں پلا بڑھا، میں نے کاہن کی اصطلاح استعمال نہیں کی، لیکن اگر آپ کلیسیا کا حصہ بننے جا رہے تھے تو آپ کو کلیسیا کے ایک رہنما کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا تھا۔ یہ ایک ضرورت تھی۔ اب میں کچھ پہلے کی تعلیم سے کافی جان گیا تھا کہ اس روحانی رہنما میں میرے گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں یہ کہوں گا وہ اعتراف اطمینان بخش تھا، اور اسی لیے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن زیادہ بنیادی طور پر تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہ اطمینان بخش ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ الجھن میں پڑ جاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس تجربے سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور عبرانیوں کا مصنف ہم سے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کلیسیا میں بطور رہنما، جنہیں بزرگ اور نگران اور کاہن کہا جاتا ہے، کہ ہمارے کام بطور چرواہے، استاد اور اپنے لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے اور ان کو یسوع مسیح عظیم سردار کاہن کی طرف لائیں۔ اور یوحنا نے بہت خوبصورتی سے اسے پہلا یوحنا اس کی 9ویں آیت میں اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔